المهاجرين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على من أرسله هدى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا بنور التقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله عز وجل في مقام آخر واسمعوا وأطيعوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال الله عز وجل في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند مل کر محبت نال درود پاک پیارے آقا دی ذات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم محبت نال پڑھ گنو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاۃ بعد نہایت ہی محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں خلاق عالم مالک ارض و سما وحدہ لا شریک رب العزت دے مقدس کلام چوں چند مقامات تو کلمات طیبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ خلاق عالم کچھ حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اساں سارے نوں قرآن پڑھن دی پڑھتے سمجھن دی اور سمجھتے عمل دی توفیق عطا فرماوے میرے آقا دے غلامو پچھلے جمعہ دے ہوتے میں چند گالی عرض کیتیاں ہن اللہ دی محبت دے حوالے دے نال کہ انسان دا ہر عمل انسان دا ہر قول انسان دا ہر فعل اللہ دی بارگاہ دے اندر اس وقت مقبول ہوندا ہے جس وقت وہ اللہ دی محبت دے اندر لپٹیا ہوا ہوئے جب تک کہیں عمل دے اندر اللہ دی رضا اللہ دی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالی دی محبت نہ ہوئے ان وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اور این زمن دے اندر میں پچھلے جمعہ تے چند احادیث مبارکہ بھی عرض کیتیاں ہن اور چند اولیاء کاملین دے اقوال مبارکہ بھی عرض کیتے ہن جنہاں دا اختصار یہ ہے کہ محبت الہی اللہ پاک دی محبت انسان دے دل کو دنیا دی محبت کنے پاک کر دیندی ہے اللہ دی محبت انسان دے دل چوں نفرت حسد کینہ غرور تکبر انہاں چیزوں کو ختم کر دیندی ہے اللہ دی محبت جس وقت انسان دے دل دے اندر سما بنجے ان کو سوائے اپنے رب دی ذات دی رضا مندی دے بیا کچھ بھی نہیں نظر دا لیکن اللہ دی محبت حاصل کی میں تھی سی آخر وہ کیڑا کام ہے جڑا اسا کروں تے سارے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو وندے وہ کیڑا کام ہے جس دے کرن دے نال سارے دلوں دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو ونے تو میرے محبوب دے غلاموں اللہ دا ذکر کرو تاں
بھی اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو تاں بھی اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے، نماز پڑھو تاں بھی اللہ دی محبت پیدا ہوندی ہے، لیکن سب کنے جڑی پہلی شرط ہے اللہ دی محبت دی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، تریجا سپارہ سورت آل عمران، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اے محبوب ان لوگوں کے اندر اعلان فرما دو کہ اگر تسا چاہتے ہو جو تسا اللہ دے نال محبت کرو، اگر تسا چاہتے ہو جو تھارے دل دے اندر اللہ دی محبت آ ونے، اگر تسا چاہتے ہو کہ تھارے دل دے اندر اللہ دی رضا مندی پیدا ہو ونے، فرمایا محبوب انہوں اعلان فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا لوگ اللہ دے نال محبت کرن چاہتے ہو، اس دے واسطے ایک شرط ہے بھئی، ان شرط دے عمل تسا کر گھنو، وال اللہ دی محبت تھی تو تھارے دل دے اندر جلوہ گر ہو ویسی۔ آقا دے غلاموں، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا محبوب انہاں غلاماں نوں دسا دیو، انہاں لوگاں نوں دسا دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا چاہتے ہو تھارے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو وجے، اگر تسا چاہتے ہو تھارے دل دے گوشے گوشے دے اندر تھارے خالق مالک دا پیار ہوئے، اگر تسا چاہتے ہو کہ تھاری زندگی دے ہر عمل دے اندر اللہ دی محبت اظہار ہوئے، فرمایا اندے واسطے ایک شرط ہے، فرمایا فتبعونی، اے محبوب انہوں اعلان کر چھوڑو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اندے واسطے پہلی شرط ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دی غلامی کروں۔ اے محبوب انہاں غلاماں نوں دسا دیو اے میری محبت چاہندے، اگر انہاں دے دل دے اندر واقعی جذبہ ہے کہ سارے دل کے اندر سارے رب دی محبت پیدا ہوئے، اگر واقعی توجہ ہے، اگر واقعی تسا چاہتے ہو کہ تھوڑے دل کے اندر تھوڑے خالق مالک دی، تھوڑے رازق دی، تھوڑے الہ دی، تھوڑے معبود دی محبت پیدا ہوئے، فرمایا اندے واسطے تو وہی کام کرنا پوسی، فرمایا فتبعونی، میں محمد مصطفیٰ دی اتباع کرنی پوسی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی در دی غلامی کرنی پوسی، تھوڑی زندگی دے اندر تھوڑا ہر عمل پیارے آقا دی اتباع دے اندر ہو وندے، تھوڑے شب و روز اطاعت مصطفیٰ دے اندر ہو وندن، تھوڑی زندگی دے ہر پل، تھوڑی زندگی دی ہر گھڑی، تھوڑی زندگی دا ہر عمل، تھوڑی زندگی دا ہر قول، تھوڑی زندگی دا ہر فعل جب محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آسی تھوڑے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو ویسی۔ تو اللہ دی محبت واسطے سب تو پہلی شرط ہے کہ بندہ سچے دل نال محمد مصطفیٰ دا غلام ہوئے، انسان تے اٹھن والا ہر قدم اتباع مصطفیٰ دے اندر ہوئے، انسان دا ہر فعل اور ہر قول اطاعت رسول دے اندر ہوئے۔ فرمایا محبوب انہاں لوگاں نوں اعلان کرو جنہاں لوگاں دے دل دے اندر خواہش ہے جو اساں اللہ نال محبت کروں، انہاں لوگاں نوں دسا دیو کہ اگر میرے نال محبت کرن چاہتے ہو، اندے واسطے شرط ہے پئی کہ تھاکو محمد مصطفیٰ دی اتباع کرنی پوسی۔ توجہ ہے، محمد مصطفیٰ دی اتباع کرنی پوسی۔ یا اللہ اگر اسا تیرے پیارے رسول دی اتباع کر گھنوں، اگر تیرے پیارے نبی دی اطاعت کر گھنوں، اگر تیرے پیارے نبی دی سچی غلامی اختیار کر گھنوں، اگر تیرے نبی دے در دے اسا اپنے سر نوں جھکا چھوڑوں، اسا اپنی زندگی دے اندر اتباع مصطفیٰ نوں اگر جگہ دیوں، تے یا اللہ بل کیا سارے دلاں دے اندر تیری محبت پیدا ہوے سی۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن ای نہ ہو سی، فرمایا پہلے تساں چاہندے ہوے کہ تھوڑے دلاں دے اندر میری محبت پیدا ہوے، یعنی کہ تساں محب بن کے میں اللہ کو اپنا محبوب بناون چاہندے ہوے، فرمایا کہ اوے گل پئی ہے، اوے تہاڈی خواہش ہے جو سارے دل دے اندر اپنے خالق و مالک دی محبت پیدا ہو ونجے۔ فرمایا جس وقت تساں اتباع مصطفیٰ کیتی ہے، جس وقت تساں اپنے آپ نو سنت مصطفیٰ دے اندر ڈھال چھوڑا ہے، جس وقت تساں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی اختیار کیتی ہے، فرمایا پہلے تساں چاہندے ہوے جو تھوڑے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو ونجے، فرمایا ہن اللہ دی چاہت ہے جو اللہ تہاڈے نال محبت کرے۔
تہاڈی چاہت ہے جو تساں اللہ دے نال محبت کرو. فرمایا کہ پہلے تہاڈی چاہت ہے کہ تساں اللہ دے نال پیار کرو. پہلے تہاڈی جناب والا دل دی خواہش ہے کہ تساں اللہ دے نال پیار کرو. فرمایا جس وقت تساں محمد مصطفیٰ دی سچی غلامی دے اندر آوے سو فرمایا ہن معاملہ الٹ ہووے سی. فرمایا ہن تساں تھوڑے چاہن دی ضرورت نہیں جو اساں اللہ دے نال پیار کروں, اللہ خود تھوڑے نال پیار کرے سی. ہن تساں اللہ دے محب نہ رہسو, تساں ہن اللہ دے محبوب بنوے سو. فرمایا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تساں اپنے آپ کو پیارے محمد مصطفیٰ دی سچی غلامی دے اندر گھینے ہو. تھوڑا اٹھن والا ہر قدم اتباع مصطفیٰ دے اندر ہے. تھوڑے اٹھن والا ہر قدم محمد مصطفیٰ دی سچی غلامی دے اندر ہے. فرمایا پہلے تساں چاہتے ہاوے جو تساں رب نال پیار کرو, ہن رب چاہتا ہے جو رب تھوڑے نال پیار کرے. ہن معاملہ الٹ ہو گئے. مالک مولا اسا محبت تیرے نال کرنی ہے تو تیرے نال محبت واسطے درمیان دے اندر ذات مصطفیٰ دا وسیلہ کیوں ہے؟ تو سارا خالق ہے, تو سارا مالک ہے, تو سارا رازق ہے, تو سارا پروردگار ہے. اسا جو تیرے نال محبت کرنا چاہتے ہیں وہ سب ڈائریکٹ اپنی محبت عطا فرمانا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کس واسطے دکھایا گئے؟ ذات مصطفیٰ کو درمیان کے اندر وسیلہ کیوں بنایا گئے؟ جب مالک اصل تیری مخلوق ہیں وقت تو سارے نال پیار بھی کریں نے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سونا ہی بنائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, سارے سر تے عظمت کا تاج بھی سجائی. اصل تیری پیاری مخلوق ہیں انسان, اصل تیری عظمت والی مخلوق ہیں, اصل تیری ساری مخلوقات تو سونی مخلوق ہیں. جب اصل چاہتے ہیں تیرے نال پیار کرو مالک بل صاحب کو اپنی محبت ڈائریکٹ عطا فرما. ایک درمیان کے اندر ذات مصطفیٰ دا وسیلہ مالک مولا ایک گل ساری سمجھ تو باہر پہ ویندی ہے کہ اصل تیرے نال محبت کرنا چاہتے ہیں, اصل تیرے دروازے تے آنا چاہتے ہیں, اصل دل کے اندر تیرے پیار کو جگہ رہنا چاہتے ہیں. تو سب کو در مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہے. توجہ ہے, اصل چاہتے ہیں سارے دل کے اندر تیرا پیار ہوئے, لیکن تیری چاہت یہ ہے کہ سارا پیار تیرے دل کے اندر بعد چاہسی. پہلے تک سچے محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آنا پوسی, پہلے تک اتباع رسول دے اندر آنا پوسی, پہلے تک تن من دھن سارا کچھ دار ذات رسول واسطے قربان کرنا پوسی. پہلے تیری زندگی دا ہر عمل, ہر قول اور ہر فعل محمد مصطفیٰ دی اتباع دے اندر ہو سی. پیچھے تیرا سارا پیار اللہ خاطہ جڑ سی. اگر کوئی ذات رسول کو چھوڑ کے ساری بارگاہ آمن چاہے ان کو سارا پیار نصیب نہ تھی سی, ان کو ساری رضامندی نصیب نہ تھی سی, ان کو ساری خوشنودی نصیب نہ تھی سی. کیونکہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ ساری محبت اندے دل کے اندر پہ وسط ہو بجے, اندے دل دے گوشے گوشے دے وچوں اللہ دی محبت دیاں آوازاں آمن. فرمایا اساں دے واسطے شرط رکھ دیتی ہے ساری محبت بعد وچ پیدا تھی سی, محمد مصطفیٰ دی تابعداری پہلے کرنی پوسی. پہلے ہی نبی دے نال پیار کرنا پوسی, پہلے ہی نبی دی گاہ مننی پوسی, پہلے ہی نبی دے دروازے تے آنا پوسی, پہلے محمد مصطفیٰ دی اتباع کرنی پوسی, پہلے در رسول تے تو آپ کو جھکنا پوسی, پہلے میرے محبوب کے دروازے تے آنا پوسی. اس تو بعد تھارے دل کے اندر ساری محبت پیدا ہو سی. میرے محبوب دے غلاموں وال سوال پیدا تھیا, مالک مولا اسا تیرے پیارے محبوب دی اتباع کرنا چاہتے ہیں, طریقہ تے نسا توجہ ہے. مالک مولا ساری چاہت ہے جو سارے دل کے اندر تیرا پیار آوے, بل تیرا حکم ہے جو سارا پیار چاہتے ہو تو ہی در تے آنا پوسی. اسا تیرے حکم نہ مان کیتا, اسا اتباع مصطفیٰ دے اندر آمن چاہتے ہیں, اسا رسول اللہ دی غلامی دے اندر آمن چاہتے ہیں. کیونکہ ساری چاہت ہے جو سارے دل کے اندر تیرا پیار ہوئے, ساری چاہت ہے مولا سارے دل کے اندر تیرا پیار ہوئے, محبت ہوئے. تیرا حکم ہے جو میری محبت واسطے تو کو در رسول تے آنا پوسی. تیرا حکم ہے جو میری محبت واسطے تو کو رسول اللہ دی سچی غلامی اختیار کرنی پوسی. مالک تیرا حکم ہے کہ میری محبت واسطے تو کو محمد مصطفیٰ دی اتباع کرنی پوسی. مالک مولا اے تیرے ساتھ اسا رسول اللہ دی اتباع کرنا چاہتے ہیں, طریقہ دے ساتھ محمد مصطفیٰ دی اتباع دا طریقہ کیا ہے؟ مالک مولا نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ دی اتباع دا طریقہ یہ ہے. فرمایا واسمعوا واطیعوا, توجہ ہے, فرمایا واسمعوا واطیعوا. فرمایا محمد مصطفیٰ دی تابعداری کے اندر آنا ہے نا, محمد مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آنا ہے. اگر میری محبت پانی ای در تے آؤ, لیکن ای در تے آمن دا ایک طریقہ ہے, ای دی اتباع کرن دا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ واسمعوا واطیعوا, توجہ ہے, واسمعوا واطیعوا, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ پہنچے والا مالک تیرے محبوب دے سا غلام بننا چاہتے ہیں طریقہ دسا فرمایا طریقہ اے ہے واسمعوا واطیعوا جو کچھ میرے محمد مصطفیٰ دی زبان چ نکلدا ونجے تھوڑی زندگی دے اندر آندا ونجے بس اے طریقہ اتباع مصطفیٰ دا واسمعوا پہلی گال یہ ہے کہ میرے محمد دی ہر گال کو غور دے نال سننا ہے ہی کان کنے سن کے ہی کان چ ٹپاونا نہیں فرمایا غور دے نال میرے نبی دی گال کو سننا ہے اس تو بعد جس وقت میرے نبی دا حکم آ وجے میرے نبی دا آرڈر آ وجے فرمایا وال سوچنا نہیں وال دماغ کو استعمال نہیں کرنا عقل کو استعمال نہیں کرنا سوچا کو استعمال نہیں کرنا میرا محبوب جو آہدہ بنیا تو سنوے کرے دا بننا ہے توجہ ہے میرے محبوب کی زبانیں جو نکلتا بنے تھوڑی زندگی دا عمل بنتا بنے فرمایا اگر چاند لو میری محبت پیدا ہو بنے وال اتباع مصطفیٰ دے اندر آؤ اور اتباع مصطفیٰ دے اندر ای آمنا ہے کہ تھوڑے کانی انتظار دے اندر ہو بن کہ کیڑے ویلے سارا محمد مصطفیٰ سارا پیارا نبی سارا محبوب کوئی گال ارشاد فرمائے سی تیسا عمل کرے سوں فرمایا محمد مصطفیٰ دی زبانیں جو نکلتا بنے تھوڑی زندگی دا عمل بنتا بنے فرمایا تھوڑا اٹھن والا ہر قدم محمد مصطفیٰ دے قدم دے ہوتے ہوئے اور فرمایا خیال کرائے دنیا دے تھوڑے بڑے قائد بن سن بڑے لیڈر بن سن بڑے جنابے والا قائد بن کے تھوڑے سامنے آسن کوئی سیاسی لیڈر ہو سن کوئی معاشی لیڈر ہو سن کوئی معاشرتی لیڈر ہو سن فرمایا ہر لیڈر دی تابعداری تو سب شک کرو اتباع کرو لیکن اکھاں کھول کے اتباع کرے کیونکہ دنیا دا کوئی قائد نہیں تھا کو رستے تو ہٹا سکتا ہے دنیا دا کوئی لیڈر تھا کو ہدایت تو ہٹا سکتا ہے ہی واسطے اگر کہیں لیڈر کو اپنا لیڈر بننا ہے تو اکھاں کھول کے لیڈر بنا ہے اگر کہیں لیڈر دی تابعداری کرنی ہے اکھاں کھول کے کرائے دماغ کو استعمال کر کے ان کی تابعداری کرنی ہے فرمایا عالم کائنات کے اندر صرف تھوڑے واسطے قیادت صرف محمد مصطفیٰ دی او قیادت ہے جس وقت میرے محمد مصطفیٰ دی قیادت دی گالا بنے اکھاں کھول کے نہیں اکھاں بند کر کے محمد مصطفیٰ دی تابعداری کر رہی ہے فرمایا والی تھا عقل کو نہیں استعمال کرنا یہ تھا سوچ کو نہیں استعمال کرنا بس جو میرا نبی کریں دا بنے تو سو کریں دا بنے اور فرمایا خیال کرائے صرف تابعداری میرے نبی دی نماز دے اندر نہیں توجہ ہے اسا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز دے اندر نبی دی سنت عمل کرنا ہے مسجد دے اندر آنے نبی دی سنت عمل کرنا ہے فرمایا خیال کرا ہے صرف نماز دے اندر نبی دی تابعداری نہیں صرف روزے دے اندر نبی دی تابعداری نہیں صرف زکوٰۃ ادا کرن دے ٹائم نبی دی تابعداری نہیں فرمایا کہ صرف عبادات دے وقت نبی دی تابعداری نہیں صرف نوافل ادا کرن واسطے نبی دی تابعداری نہیں صرف قرآن دی تلاوت واسطے نبی دی تابعداری نہیں فرمایا کہ اگر تسا دکان دے بہنا لے دکاندار ہو تاں بھی نبی دی تابعداری کرنی ہے توجہ ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے دے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا میرے رسول پاک دی زندگی دے اندر تھوڑی زندگی واسطے کامل نمونہ موجود ہے فرمایا کہ اگر تاجر ہو والے میرے نبی دی زندگی کو لکھا ہے جو میرے نبی نے تجارت بھی کر کے دکھائی ہے توجہ ہے فرمایا اگر تاجر ہو میرے نبی کی تابعداری کرنی ہے جو میرے نبی تاجر بن کے بھی دکھا ہے اور فرمایا کہ اگر تسا ذمہ دار ہو تاں بھی میرے نبی کی تابعداری کرنی ہے اگر تسا بالوں دے باپ ہو تاں بھی نبی کی تابعداری کرنی ہے توجہ ہے جو میری طرف رکھو چھوڑو بند ہو ویسے کوئی مسئلہ نہیں توجہ ہے فرمایا کہ اگر ذمہ دار ہو تاں بھی نبی کی تابعداری اگر اولاد دے باپ ہو تاں بھی نبی دی تابعداری اگر کہیں دے بھائی ہو تاں بھی نبی دی تابعداری اگر گھر دے سربراہ ہو تاں بھی نبی دی تابعداری فرمایا کہ زندگی دے ہر گوشے دے اندر محمد مصطفیٰ دی تابعداری کرنی ہے فرمایا صرف نماز دے اندر سنت دی اتباع نہیں کرنی صرف روزے دے اندر سنت دی اتباع نہیں کرنی اگر تسا معلم ہو ٹیچر ہو تو میرے محمد دی تابعداری کرنی ہے اگر تسا دنیا دے کئی شعبے نال تعلق رکھدے ہو میرے نبی دی تابعداری کرنی ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا میرے نبی دی زندگی دے اندر تھوڑی زندگی واسطے ایک عظیم نمونہ موجود ہے ایک پیارا نمونہ موجود ہے اگر چاہتے ہو میری محبت تھوڑے دل دے اندر پیدا ہو وجے بل میرے نبی دی تابعداری کرنی پوسی اور تابعداری صرف نماز قرآن دے ٹائم نہیں کرنی بلکہ زندگی دے ہر پل اور ہر گھڑی دے اندر محمد مصطفیٰ دی تابعداری کرنی اور تابعداری کرنی کیویں ہے یہ بھی قرآن نے دسائے
اور جڑے تابعداری کرے سن انہوں نے پہلا انعام تا اے تھی سی رب تعالیٰ نے فرمایا فتبعونی محبوب انہوں کو فرما دو میری تابعداری کر گنو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تھوارے نال پیار کرے سی پہلے تساں چاہندے ہاوے جو اساں اللہ نال پیار کرو ہن تساں محمد مصطفیٰ دی اتباع دے اندر آ گئے ہن اللہ چاہندے جو تھوارے نال پیار کرے پہلے تساں اللہ کو محبوب بناون چاہندے ہاوے ہن اللہ تو کو اپنا محبوب بناون چاہندا ہے کیونکہ ہن تساں اتباع مصطفیٰ دے اندر آ گئے تساں ہن سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر آ گئے میرے محبوب دے غلاموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی کیویں ہے صحابہ نے اتباع کر کے دکھائی ہے توجہ ہے اے ساڈا کعبہ قبلہ ہے جڑا ایک نے پہلے جڑا ساڈا قبلہ ہوندا وہ بیت المقدس کعبہ بیت اللہ کے پہلے جڑے قبلے کے منہ کر کے نماز پڑھی ویندی ہے وہی بیت المقدس جس وقت قبلے دی تبدیلی دا حکم آیا روایات دے اندر آندا ہے کہ ظہر دی نماز پڑھتے پائیں میرے آقا 2 رکعتاں ادا ہو چکی ہیں 2 رکعتاں باقی ہیں دل مصطفیٰ دے اندر خیال آیا قلب اطہر مصطفیٰ دے خیال آیا کہ سارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے سارا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہونا چاہیے نبی دے دل دے اندر خیال آیا اللہ تبارک و تعالی نے نماز دے اندر حکم فرما دیتا فرمایا محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فرمایا محبوب تسا جڑا بار بار چہرہ اٹھا کے سارے کنے دے پے ہو نا اسا تھاری دل دی نیت کو سمجھ دے پے ہیں اسا تھاری دل دی نیت کو جان دے پے ہیں فلنولينك قبلة ترضاها محبوب جڑا قبلہ تھا کو پسند ہے سا کو بھی وہ پسند ہے نہیں وہ فرما سبحان اللہ فرمایا کیونکہ تھاری رضا دے اندر تے ساری رضا ہے جو تھاری چاہتے وہ ساری چاہتے اصل تھاری چاہت چاہتے ہیں محبوب انہیں کنے منہ پھیر گنو اور اتنا رب تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس وقت تسا نماز پڑھتے پہ ہوے نا بیت المقدس کے منہ کر کے والسرا ایمرجنسی حکم ہے کہ تسا کعبہ بیت اللہ دے منہ کر کے نماز پڑھو فرمایا اسا کس واسطے سارا کچھ کیتا ہے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها فرمایا کہ جڑے قبلے کے نے تسا پہلے منہ کر کے نماز پہ پڑھدے ہوے اون قبلے کے نے پھیر کے اسا تو کعبے کے نے کس واسطے کیتا ہے فرمایا الا لنعلم من يتبع الرسول فرمایا کیوں تمہارے پیچھے جڑے لوگ نماز پڑھدے پے ہن یا جڑے لوگ کلمہ پڑھ کے تھاری غلامی دے اندر آ گئے ہن انہاں دے وچوں جڑے اکثر لوگ ہن یہودی یا عیسائی رہ چکے ہن انہاں دے والدین آباء و اجداد دا قبلہ بیت المقدس سبحان اللہ گال کو سمجھنے کی کوشش کرے رب تعالیٰ نے فرمایا سا قبلہ پھیرا کس واسطے ہے ایک تو تمہاری رضا چاہندے آسے تمہاری رضا ایو ہے جو کعبہ بیت اللہ قبلہ ہوے صحیح وہ قبلہ بنا چھوڑے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ اے جڑے لوگ تمہارے پیچھے نمازاں پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ اور جڑے نویں نویں مسلمان تھے ہیں انہاں جو اکثر تعداد انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دے آباء و اجداد دا قبلہ بیت المقدس ہا فرمایا اسا ہی واسطے تو کو ایمرجنسی آرڈر دیتا ہے کہ تساں اپنا رخ بیت المقدس کنے ہٹا کے نا کعبہ بیت اللہ کنے پھیر چھوڑو کیونکہ الا لنعلم من يتبع الرسول اسا دیکھن اے چاہندے ہیں دادیاں بابے کو کون دیتا ہے تے تیری ذات کو کون دیتا ہے ٹھیک ہے جی جو انہاں دے آباء و اجداد دا قبلہ کیا ہے بیت المقدس فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں دے آباء و اجداد دا قبلہ بیت المقدس ہے ہن انہاں دے آباء و اجداد دی چاہت اے ہے جو قبلہ بیت المقدس ہوگی کیونکہ انہاں دا قبلہ بیت المقدس ہے لیکن فرمایا کہ تھوڑی اتباع دا تقاضا جو قبلہ کعبہ بیت اللہ ہوے فرمایا کہ اسا تھوڑا قبلہ بٹا کر ہی انہاں لوگاں دے ایمان دا ٹیسٹ کرن چاہندے آسے کیڑے لوگ ہیں جڑے پیو ماں دی منن تے کیڑے ہیں جڑے اطاعت مصطفیٰ دے اندر آندے کیڑے لوگ ہیں جڑے داڑیاں بابے کو دیتے ہیں کیڑے لوگ ہیں جڑے تھوڑی اتباع دے اندر آندے ان آیت دے اندر رب تعالیٰ نے ایک اشارہ دیتا فرمایا لوگوں خیال کر کے نہیں ایک پاسو دادے بابے ہومن ایک پاسو محمد مصطفیٰ دی شریعت ہوے میں نتیجے دی طرف آندا پیاں فرمایا خیال کرے ایک پاسو دادے بابے دا عمل ہوے ایک پاسے محمد مصطفیٰ دی شریعت ہوے ایک پاسے سارا معاشرہ تھوڑے مخالف ہوے ایک پاسے اتباع مصطفیٰ ہوے ایک پاسے لوگ تھوڑے مخالف ہوون دوسرے پاسے محمد مصطفیٰ دی شریعت اور سنت اور تابعداری ہوے فرمایا خیال کرے تھے تھوڑا امتحان ہوسی جو ڈاڑے بابے کو دیتے ہو جو جاتے مصطفیٰ کو دیتے ہو اتھے ہی تمہارا امتحان ہو سی مخالفت کو دیتے ہو جو جاتے مصطفیٰ کو دیتے ہو فرمایا خیال کرے اسا تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں معاشرے دے اندر
جس وقت تسا محمد مصطفیٰ دی سچی غلامی دے اندر آسو بڑے لوگ تھوڑی مخالفت کرے سن یہ میں تھی یا نہیں فرمایا جس وقت تسا اتباع رسول دے اندر آسو بڑے بڑے لوگ خلاف تھوڑے گالی کرے سن کہیں دا بابا ناراض تھی ویسی پوتر تیری کوئی عمر ہے کہ داڑھی سے رکھئی ہے کتنی اماں ناراض تھی بیٹھی ہو سی اے پوتر حالت تیری کچی عمر ہے داڑھی تو لاج رکھ سکتا ہے فرمایا خیال کریں کتنی دادا بابا سامنے آویں نا تے کتنی معاشرہ سامنے آویں دوجے پاسوں سنت مصطفیٰ ہوئے خیال کریں تیرا امتحان ہو سی ہر شے کو چھوڑ دے کریں محمد مصطفیٰ دی سنت اور تابعداری کو نہ چھوڑیں اور تابعداری صحابہ نے کر کے دکھائیے محمد مصطفیٰ پیارے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کے منہ ہٹا کے نماز دے اندر کعبہ بیت اللہ نے پھیرائے صحابہ نے ایک سیکنڈ دا وقفہ نہیں کیتا جتنے محمد مصطفیٰ نے رخ پھیرائے صحابہ نے فوراً آقا علیہ السلام دی اتباع دے اندر کعبہ بیت اللہ نے رخ پھیر چھوڑے نماز تو بعد میرے آقا نے پوچھنا کیتا ہے کہ صحابہ میرے ہوتے تا قرآن دی آیت نازل تھی گئی میں تے تاں چہرہ پھیرائے تسا کس واسطے چہرہ پھیرائے تو اے صحابہ دا امتحان ہا رب تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلاموں صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا ایدے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے سب کو این چیز دا پتہ نہیں سب کو صرف این چیز دا پتہ ہے جدے تھوڑا چہرہ ہو سی سادہ چہرہ نہیں ہو سی قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ بیت اللہ ہے یہ سب کو نہیں پتہ اے محبوب سب کو نہیں پتہ سب کو صرف اتنا پتہ ہے محبوب جدے تھوڑا چہرہ پھرتا ویسے سادہ چہرہ نہیں پھرتا ویسے محبوب صاحب کو اتنا پتہ ہے جتا تھوڑے قدم لگ سن اتھا تھوڑے غلاموں دے قدم ہو سن تھوڑے قدموں تو ہٹ کے تھوڑے غلاموں دے قدم نہ ہو سن میرے محبوب دے غلاموں روایت دے اندر آدھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے صاحبزادے میرے آقا دے سچے غلام ایک مکہ اور مدینہ دے درمیان اچنا ایک درخت ہے گیا شاید سرین ہے تالی ہے یا جڑا بھی درخت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سخت گرمی دے اندر بھی مدینہ کو چھوڑ کے ان درخت دے تلے وائیں سمدے ہیں ان درخت دے تلے وائیں سمدے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے عرض کی حضور سب کو سمجھ نہیں آتی مدینہ کو چھوڑ کے اتنا سفر کر کے گرمی دا ان درخت دے تلے تو سمائیں سمدے ہو تو یہ جہاں درخت تا مدینہ دے اندر بھی ہن پہ ٹھڈیاں چھاؤں تا مدینہ دے اندر بھی ہن پہ تو اب اتنا کیوں ہوئے سکون فرمایا دے اتنا سفر کر کے کیوں ہوئے دے تو آپ نے فرمایا رو کے فرمایا صاحب بیا کوئی چیزہ پتہ کہیں نہیں بس میں اپنے پیارے نبی کو لٹھا ہوں درخت کے تلے سمدھا میرا دل آدھے جتا میرے محبوب سمدھے ہیں مائیں بھی اتھائی سمدھا بس دنیا دی دھوپ سا کو کچھ نہیں آدھی اے دنیا دی مشکلات سا کو کچھ نہیں آدھیاں اتھا بھی چھاں ہے پئی اتھا بھی چھاں ہے پئی لیکن اتھا چھاں صرف چھاں ہے اتھوں والی چھاں دے تلے میں اپنے نبی کو سمدھا ہوئے لٹھائی ہی واسطے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب دی تابعداری کراں جیڑا کچھ میرا محبوب کر کے گئے میں وہ کچھ کراں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے ہی منقول ہے کہ صحابہ دے اکٹھے ویندے پہن کتنے سفر دیتے ہیں پہ یہ سیدھے رستے تو چلتے ویندے نا اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نا یہ سیدھے رستے کنے ہٹ کے ایک میں سائڈ کنے موڑ کے بلا سیدھے جائے گا بات سمجھئیے یہ ویندے پہن نا سیدھے رستے دیتے اب کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی درخت نہ کوئی شے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سائڈ کنے موڑ کے بلا رستے دیتے سیدھے تھے گا جڑے نہ لوجے سے آپ نے اس کے حضور ساری سمجھ تو بہرے اتنا تو نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی شے ہے تو سب بلائی تو رستے لیکن کیوں سائڈ دیتے ہیں پہ تو آپ نے فرمایا کہ اساں ایک دفعہ آقا دے کٹے تو گزرے آسے اون ٹائم اتھاں کھجور دا درخت ہوندا کیا ہوندا ہے ای جگہ دے اوتے کھجور دا درخت ہا تو جس وقت ای جگہ تے آئے ہن نا میرے محبوب اتھوں ایویں مڑ کے ای سائڈ تو گزرے ہن چاہے اتنا کھجور دا درخت کہنی لیکن میں سدھا ای نہیں گزردا پیا جو کہ تھیں محمد مصطفیٰ دی تابعداری میں اگر نہ چک ونے میں اپنے نبی دی تابعداری دے اندر رستے تو مڑدا پیا تو میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا دے صحابہ تو وہ ہیں چلتے ہوئے بھی میرے محبوب علیہ السلام دے قدموں تو ہٹ کے قدم نہیں رکھ دے انہوں دے تابعداری دا او عالم ہے تو میرے محبوب دے غلاموں محمد مصطفیٰ دی تابعداری دے اندر ہی اللہ دی محبت ہے ایک حدیث دا ترجمہ میرے آقا غلاموں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت کے اندر چلے ویسے صرف او نہ ویسی جائیں انکار چکیتا میرے سارے امتی کیا کریں جنت کے اندر
چلے ویسے میرا او امتی جنت دے اندر نہ ویسی جس نے انکار چا کیتا قالوا من یعبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ہاتھ جوڑے تھے یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے میرے آقا دے غلام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی داخل الجنت ومن عصانی فقد ابا فرمایا کہ جائے میں محمد مصطفیٰ دی اطاعت کر گئی تھی فرمایا کہ وہ جنت دے اندر چلا ویسی جائے کہ میں محمد دی اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری نصیب نہیں تھی وہ بندہ منکر ہے پیا اور ان کو جنت دا دروازہ نصیب نہ تھی سی جنت دے اندر داخلے واسطے پہلے محمد مصطفیٰ دی تابعداری شرط ہے تو ہی واسطے سب چاہیے کہ سارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ دی محبت واسطے ہوئے لیکن اللہ دی محبت کس وقت پیدا تھی سی جس وقت سارے دل دے اندر پیارے آقا علیہ السلام دی سچی غلامی والا جذبہ پیدا ہو سی تو چونکہ میں ہر جمعے واسطے وعدہ کیتا ہا کہ آخری 5 منٹ دے اندر میں کوئی نہ کوئی تو شرعی مسئلہ دسے سا آج دا جڑا ہے پیا انتہائی غور نال سن سو عورتاں دا مزارات تے اور قبرستان دے اندر ونجن دا حکم انتہائی اہم مسئلہ ہے دیکھو جی بنیادی طور تے عورت مزار تے بھی ون سکتی ہے اور قبرستان بھی ون سکتی ہے اجازت ہے لیکن اندے واسطے قیدے پہ 4 قیدہ ہیں سب تو پہلے کل ہی نہ ونے کہیں محرم دے کٹھے ونے دوجی شرط ہے بھئی با پردہ ہو کے ونے ٹھیک ہے تیجی شرط ہے بھئی اتھا ون کے جرہ فرہ اور غیر شرعی کام نہ کرے چوتھی شرط ہے بھئی جڑے مزار تے یا جڑے قبرستان دے اندر ویندی پئی ہے اتھا مرداں تے عورتاں دا کٹھ کٹھے نہ ہوے کہ 4 شرط پہلی شرط کیا ہے کلی نہ ونجے کہیں محرم دے نال ونجے دوسری شرط کیا ہے با پردہ ہو کے ونجے تیجی شرط چاہے مزار تے ویندی پئی یا قبرستان ویندی پئی ہے اتھا ون کے کئی قسمی کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا جرہ فرہ نہیں کرنی چوتھی شرط ہے پئی کہ جس وقت اتھا ویندی پئی اتھا ماحول ایو جہاں ہوئے چاہے مزار ہوئے چاہے قبرستان ہوئے عورتاں تے مرداں دا آپس دے اندر اتھا کٹھا ہجوم نہ ہوئے اگر انہاں کئی شرطیں جو ایک شرط بھی نہ ہوئی تا عورت دا قبرستان ونجنی حرام ہے دربار تے ونجنی حرام ہے کیا سمجھا گئے تو ہی واسطے جڑا اساں پوریاں بساں بھر کے ٹور پونے ہیں نا تے اتھا ون کے ٹھاکے پھاکے تے پتہ نہیں کیا کیا کوئی تھی ایسا کھنا لٹھا ہے سب کچھ شریعت مصطفیٰ دے اندر حرام ہے جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا ظہری وصال مبارک ہویا نا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آندی ہن صرف یعنی کہ بکر مار کے آندی ہن چہرہ خالی ہوندا مزار مصطفیٰ تے آندی ہن گھر ایک ہا چونکہ انہاں دے حجرے دے اندر حضور دا مزار ہے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن تھے انہاں دا دفن ہویا انکنے بعد بھی آپ چہرے تو پردہ یعنی کہ نہ ہوندا بکل ہوندی صرف چہرہ خالی ہوندا آپ آندی ہن لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا اور آپ دا مزار مبارک اتھیں بنایا گیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فل پردہ کر کے آندی ہن کہیں نے عرض کی تھی ساری سمے تو بہرے پہلے ایویں آندی ہاوے تو عرض کی تھی کہ میرے پہلے خامند ہن پے ان کے بعد میرے بابا جی ہن پے انہاں کنے شرم کوئی پردہ ہے کہ نہ اور ان کے بعد جس وقت حضرت عمر دفن تھے ہوں میرا حضرت عمر جس وقت مدفون ہیں میں کو بغیر پردے دے آون تو شرم آندی ہے کیونکہ شریعت مصطفیٰ ہے پئی ہوں میں بغیر پردے دیتا نہیں آ سکتا حضرت عمر جہاں متقی جوان کون ہو سکتا دنیا کائنات دے ولی حضرت عمر دا مقابلہ کر سکتے ہیں جے اگر حضرت عمر دے مزار دے ہوتے عائشہ صدیقہ پردے تو بغیر نہیں میں دی تے وال تیریاں میریاں گھر والیاں اور تیریاں میریاں بیٹیاں کو کائیں حق دیتا ہے کہ وہ اپنے بوچھن اطلاع کے میک اپ کر کے دربار دے ہوتے ونجن یا قبرستان دے اندر ونجن یہ چیز دی بالکل شرعی اجازت کہنی اور تسا دیکھ گنو این وقت مزارات دی جڑی روحانیت ہے صرف این غلاظت دی وجہ تو مزارات دے روحانیت ختم ہو چکی ہے یقین کرو کئی مزار دے ہوتے ونجن پہلے کو خباثت ملتی ہے دیکھنے کو کیا تسا کہنے دیکھا تجربہ کہنے میں کیتا جڑی مزار تے ونجن الا ماشاءاللہ جتا شرعی قوانین نافذ ہیں تے ہیں وگرنہ پہلے بے پردہ لڑکیاں کو دیکھنا پوندا ہے پہلے انہاں دا دیدار کرنا پوندا ہے اتھوں ایمان کو بچا کے مزار دے اندر وجنا پوندا ہے اور اتھاں بھی روحانیت نہیں ہوندی کیوں وجہ ہے کہ جویں باہر عورتاں ہونے نوں اندر عورتاں ہوندیاں عورت دا فی زمانہ فتوی یہ ہے پیا کہ این ٹائم عورت دا مزار دے تے ونجن بھی حرام ہے عورت دا قبرستان ونجن بھی حرام ہے
یہ 4 شرطیں اگر کو پوری کر سکتے تو بے شک گھن وجو قبرستان دے اندر بیٹے دی بھائی دی چاچے دی مامے دی رشتہ دار دی کہیں قبر دے اگر کوئی عورت آن چاہیے 4 شرطیں ہیں پوری کرو گھن آؤ لیکن پوریاں تھی نہیں. اچھا عام روٹین ہے جی سارا دیہاتی قبرستان ہے اتنا تو شرطیں پوریاں ہو سکتی ہیں ممکن ہے جی سارا قبرستان ہے لیکن جب مزارات کے حال شرطیں پوریاں تھی سکتی ہیں تو لہٰذا رخصت بند ہے. اور اندر علماء کرام نے بہت 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 زیادہ کچھ لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے لمبے اقوال ہیں. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہیں سوال کیتا بھئی جڑی عورت مزار تے ویندی ہے بن جڑ کے مزارات تے ویندی ہے ان عورت دے بارے کیا حکم ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ فتویٰ تھوڑے سارے امام دے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کسی بندے نے سوال کیتا کہ عورت جڑی مزار تے ویندی ہے ان دے بارے کیا شرعی حکم ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دے جائز ناجائز نہ پوچھ اے پوچھ جو کتنے لعنت دے توق پا کے گھر ول دیے. اے فتوی کرے میرے امام دا